چلو چلو آپ نے بھی اجازت اجازت دے دے دی دی تو تو ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے۔ تو تو تین بندوں نے اجازت دی ہے، ہاں ناصر صاحب نے، جناب صاحب ناراض نہیں ہو رہے، ناراض نہیں ہونا میں، آپ آپ میرا میرا استاد استاد ہے، ہے، آپ آپ میرا میرا بزرگ بزرگ ہے، ہے، آپ آپ عالم عالم دین دین ہے، ہے، اگر اگر یہ یہ ہے ہے تو تو دین و دین و نصیحت نصیحت کے کے ساتھ میں ساتھ نے میں نے بات بات کی ہے، کی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے۔ تو بسم اللہ شروع کریں۔ میں مذاق کر رہا تھا کہ تین بندوں نے اجازت دی ہے، ناصر صاحب نے، بنت اللہ حسن نے اور وارث نے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ٹھیک، شکریہ شکریہ جی جی، شکریہ۔ شکریہ۔ اچھا، اچھا، حدیث کا حدیث کا عنوان عنوان ہے ہے وضو، وضو، ذکر، ذکر، نماز، نماز، صدقہ، صدقہ، صبر صبر اور اور تلاوت تلاوت قرآن قرآن کے کے فضائل۔ فضائل۔ عن عن ابی ابي مالک مالك الحارث الحارث بن بن عاصم عاصم الاشعری الأشعري رضی رضي اللہ الله عنہ عنه قال 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 رسول رسول اللہ الله صلی صلى اللہ الله علیہ عليه وسلم وسلم: الطهور الطهور شطر شطر الإيمان الإيمان والحمد والحمد لله لله تملأ تملأ الميزان الميزان وسبحان وسبحان الله الله والحمد والحمد لله لله تملأان تملأان أو أو تملأ تملأ ما ما بين بين السماوات السماوات والأرض، والأرض. والصلاة والصلاة نور نور، والصدقة والصدقة برهان برهان، والصبر والصبر ضياء ضياء، والقرآن والقرآن حجة حجة لك لك أو أو عليك. عليك. كل كل الناس الناس يغدو يغدو فبائع فبائع نفسه نفسه أو أو موثقها موثقها أو 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 موبقها. موبقها. رواه رواه مسلم۔ مسلم۔ حدیث کا حدیث کا ترجمہ، ترجمہ، ابو ابو مالک مالک اشعری اشعری رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ کا کا بیان بیان ہے ہے کہ کہ میں نے رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کو وسلم کو فرماتے فرماتے ہوئے ہوئے سنا: سنا: الطہور الطہور شطر شطر الایمان، الایمان، طہارت طہارت، صفائی صفائی، پاکیزگی پاکیزگی نصف نصف ایمان ایمان ہے۔ ہے۔ والحمد والحمد للہ للہ تملأ تملأ المیزان، الميزان، اور اور الحمدللہ الحمدللہ قیامت کے قیامت کے دن دن میزان کو میزان کو بھر بھر دے دے گا۔ گا۔ وسبحان وسبحان اللہ اللہ والحمد والحمد للہ للہ تملأان تملأان او أو تملأ تملأ ما ما بین بين السماوات السماوات والارض، والأرض. اور اور سبحان سبحان اللہ اللہ اور اور الحمد الحمد للہ، للہ، یہ یہ دو دو تسبیح تسبیح آسمان آسمان اور اور زمین زمینوں کے کے درمیان درمیان وسعتوں وسعتوں کو کو بھر بھر دے دے گا۔ گا۔ والصلاة والصلاة نور، نور، اور اور نماز نماز نور نور ہے، ہے، روشنی روشنی ہے۔ ہے۔ والصدقۃ والصدقة برہان، برہان، اور اور صدقہ صدقہ دلیل دلیل ہے، ہے، واضح۔ واضح۔ والصبر والصبر ضیاء، ضیاء، اور اور صبر صبر روشنی روشنی ہے۔ ہے۔ والقرآن والقرآن حجۃ حجت لک، لک، قرآن قرآن حجت ہے حجت ہے یا یا تیرے تیرے اوپر اوپر یا یا تیرے تیرے لیے۔ لیے۔ کل کل الناس الناس یغدو، یغدو، ہر ہر شخص شخص صبح صبح کرتا کرتا ہے۔ ہے۔ فبائع فبائع نفسه، نفسه، یا وہ یا وہ اپنے اپنے نفس کو نفس کو بیچ بیچ کر کر آزاد کر آزاد کر لیتا لیتا ہے۔ ہے۔ فموتقها، فموتقها، وہ اس اس کو کو آزاد آزاد کر کر لیتا ہے۔ لیتا ہے۔ او او موبقها، موبقها، یا یا وہ وہ اپنے اپنے نفس نفس کو کو ہلاک ہلاک کر کر دیتا دیتا ہے۔ ہے۔ احکام و احکام و فوائد فوائد مختصراً، مختصراً، اس اس حدیث حدیث میں میں طہارت کی طہارت کی بڑی بڑی فضیلت فضیلت بیان بیان ہوئی ہوئی ہے، ہے، اور اور اسے اسے طہارت کو، طہارت کو، پاکیزگی پاکیزگی کو کو نصف نصف ایمان ایمان قرار قرار دیا دیا ہے۔ ہے۔ شرک و شرک و بدعت، بدعت، معصیت معصیت سے سے نفس نفس کی کی پاکیزگی، پاکیزگی، غلظت و غلظت و گندگی گندگی سے سے بذریعہ بذریعہ غسل، غسل، وضو وضو اور اور صفائی صفائی ستھرائی کا ستھرائی کا خیال خیال رکھنا، رکھنا، قلبی و قلبی و ظاہری ظاہری جسمانی جسمانی تمام تمام قسم قسم کی کی طہارت طہارت میں میں اسلام اسلام نے نے ان ان طہارتوں طہارتوں کو کو نصف نصف ایمان ایمان قرار قرار دیا دیا ہے۔ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اور اور سبحان سبحان اللہ اللہ کی کی تسبیح تسبیح کا کا بے بے شمار شمار اجر و اجر و ثواب ثواب ہے، ہے، کیونکہ کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ میں میں اللہ اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کے تمام تمام اوصاف کا اوصاف کا اثبات اثبات اور اور ظاہری و ظاہری و باطنی باطنی نعمتوں نعمتوں کی کی شکر کی شکر کی ادائیگی، ادائیگی، اور اور سبحان سبحان اللہ اللہ میں میں اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی کی ہر ہر قسم قسم کی کی نقص و نقص و عیوب عیوب اور اور مخلوق مخلوق سے سے مشابہت مشابہت اور اور تنقیص تنقیص سے سے تنزیہ تنزیہ اور اور تقدیس تقدیس شامل ہے۔ شامل ہے۔ حدیث حدیث میں میں نماز کو نماز کو نور نور کہا کہا گیا گیا ہے، ہے، نماز کی نماز کی اہمیت اور اہمیت اور عظمت عظمت بیان بیان ہوا ہوا ہے۔ ہے۔ نماز نماز دل میں دل میں نور نور پیدا پیدا کرتا کرتا ہے، ہے، چہرے پہ چہرے پہ نور نور ہوتا ہوتا ہے، ہے، قبر قبر میں میں نماز نماز نور نور کا کا ذریعہ، ذریعہ، روشنی روشنی کا کا ذریعہ ذریعہ ہوگا ہوگا، حشر و حشر و نشر نشر میں۔ میں۔ جب جب مومنین مومنین کے کے لیے لیے اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نور نور پیدا پیدا کریں کریں گے گے تو تو وہ اس وہ کا اس کا سبب بھی سبب بھی نماز نماز ہی ہی ہوگا۔ ہوگا۔ رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے وسلم نے فرمایا، فرمایا: جس نے جس نے نماز نماز کی کی پابندی پابندی کی کی، اس کے اس کے لیے لیے بروز بروز قیامت قیامت نور نور ہوگا، ہوگا، وہ وہ دلیل دلیل اور اور نجات نجات ہوگی۔ ہوگی۔ جس نے جس نے نماز کی نماز کی پابندی پابندی نہیں نہیں کی کی، اس کے اس لیے کے نہ لیے نہ نور نور ہوگی ہوگی، نہ نہ دلیل دلیل اور اور نجات نجات ہوگی۔ ہوگی۔ اس اس حدیث حدیث میں میں صدقہ صدقہ خیرات خیرات کرنے کرنے کو کو برہان برہان کہا کہا گیا گیا ہے، ہے، دلیل دلیل کہا
کہا گیا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے والے، صدقہ خیرات کرنا ایمان اور صداقت اور اسلام کی، ایک مسلمان کی ایمان کی دلیل ہے، جس میں فرض زکوٰۃ بھی شامل ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی شامل ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ سمیٹ کر رکھنے والے کو بربادی عطا فرما۔ حدیث میں صبر کو ضیاء کہا گیا ہے، یعنی روشنی کہا گیا ہے جس میں تپش اور اس میں سوزش ہوتی ہے، جس میں نفس پر مشقت اور گراں ہوتی ہے۔
نفس کی مرضی اور خواہش کے خلاف جبر سے، اور اس کو روکنے کا نام صبر ہے۔ اس لیے اس کو ضیاء سے، روشنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر قرآن مجید کی بہت ساری مقامات پر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب اور جنت کی نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ صبر کی تین قسمیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اللہ کی معصیت پر صبر، اللہ کی قضا قدر پر صبر کرنا۔ اس میں صبر میں یہ بھی شامل ہے کہ قضا قدر جو مسائل مشکلات ہماری قضا قدر میں لکھے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہوتا ہے، اس پر صبر کرنا بھی انسان کی اس کے لیے نور ہونے اور ضیاء ہونے، روشنی کی، ایمان کی روشنی کی دلیل ہے۔ اس حدیث میں قرآن پاک بیان ہوا ہے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور اس پر عمل، اس پر متقین کے لیے حجت ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے حجت ہوگا۔ قرآن اس کی سفارش کریں گے، جو اسے تلاوت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو پھیلائیں گے، اور جو اس کو پڑھنے کے بعد اس سے منہ موڑیں گے، اس سے دور پھینکیں گے اور اس کے عمل سے، احکام سے دور بھاگیں گے، تو کل قیامت کے دن قرآن اس کے لیے ہی اس کے خلاف حجت اور شاہد ہوگا۔ اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ سارے لوگ صبح اٹھ کر مشقت محنت میں لگ جاتے، لیکن کسی کے مشقت سے، کسی کی محنت، کسی کا جستجو اسے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور کسی کی محنت، جستجو، لگن، کوشش اس سے اللہ کی عذاب سے بچا لیتا ہے اور اسے جنت کے مستحق بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ یہاں پڑھا گیا یا سنا گیا، سمجھا گیا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کا بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔